انہوں نے ویڈیو دیکھی جو پاکستان میں ہرنائی قسم کی جو کاشت ہوتی تھی، تو اکثر دوست کہتے تھے کہ اس کی تریاں نہیں بن رہی. تو چائنا میں اس کی جو ییلڈ ہے وہ 10,000 سے 12,000 کلو گرام ایکڑ سے نکلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈوانس فارمنگ ٹیکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم. آج ہم جس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں وہ تعارف ان سے میں پوچھوں گا. تھوڑا سا میں تعارف آپ کو کرا دوں تو جن دوستوں کے پاس، جن بھائیوں کے پاس ہم یہاں پہنچے ہیں، تو یہ دوستی بھی ہماری ایسے ہی بنی جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہرنائی کی. باقی میں ہرنائی کے معاملے میں بتاؤں گا کہ ہرنائی کیا چیز ہے، اس کے بارے میں تو پہلے تعارف پوچھتے ہیں، پھر میں آپ کو ایک ایک ویرائٹی کے بارے میں پوچھتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی میرا نام ڈاکٹر فیاض ہے اور میں چائنا میں MBBS کیا میں نے، اور وہیں پہ جاب کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا چائنا میں ہم فارمنگ بھی کرتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے نا ہم یہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں گارلک دوسرے کنٹریز کو، گلف کو موسٹلی. تو یہ بھائی فیاض تھے جو وہ اپنا تعارف کرا رہے تھے. تو انہوں نے ویڈیو دیکھی جو پاکستان میں ہرنائی قسم کی جو کاشت ہوتی تھی، تو اکثر دوست کہتے تھے کہ اس کی تریاں نہیں بن رہی. تو جب انہوں نے ویڈیو دیکھی ایڈوانس فارمنگ ٹیکنیک میں، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں سے لے کر جائیں گے اور وہاں پر لگائیں گے. جس فیلڈ میں ہم کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ لیجیے 40 ایکڑ لگا ہوا ہے، 40 ایکڑ. تو یہ ویرائٹی بھی ہم آپ کو ایک ایک دکھائیں گے. 2 قسم کی ویرائٹیاں لگی ہوئی ہیں، ایک وائٹ ہے، ایک جامنی ہے جس کو آپ گلابی کہتے ہیں. جو انہوں نے جس وقت لگایا پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں، باقی جتنی معلومات ہوگی اس کے بارے میں میں ان کے ساتھ تھوڑے سوالات کرتا رہوں گا. فیاض بھی سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کو، یہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ زراعت کی طرف کیوں آئے؟ دیکھیں جی، ہم چائنا میں ہماری کمپنی بھی ہے، اور ہم چائنا سے جو ہے نا گارلک چائنا سے لے کے ہم دوسرے کنٹریز کو جو ہے نا ادھر سے ایکسپورٹ کر رہے تھے. اور پاکستان میں جو گارلک ہے تقریباً 80,000 ٹن سالانہ گارلک پاکستان امپورٹ کرتا ہے چائنا سے. پاکستان کی اپنی جو پروڈکشن ہے وہ ہے 1,30,000 ٹن. 80,000 ٹن سالانہ ہم یہ چائنا سے لے کے آتے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ جو ہم ادھر سے اتنا یہ ڈالر ان کو دیتے ہیں اور فریٹ چارجز بھی بہت زیادہ ہیں، تو ہم یہ چیز جو ہے ادھر سے لے کے آ کے پاکستان میں اس کو اگائیں اور یہ چیز فارمر کو ملے، اور ایک اچھی ویرائٹی جو چائنا میں مطلب وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کی پروڈکشن بھی بہت اچھی ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم پاکستان میں اس کو اگائیں اور ایک اچھی پیداوار لیں، جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو اور پاکستان کا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو. اچھا، تو آپ نے یہ سوچ کر سمجھ کر لے ایسی یہ ویرائٹی آپ نے خود چوز کی کہ یہ پاکستان میں جا کر یا گرم علاقوں میں یا پاکستان کے کسی اور علاقے میں، ٹھنڈے علاقے میں تھوڑے سے یا گرم، یا جیسے ہے یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ٹوٹل ہے، وہاں پر بھی یہ اچھی فارم دے گی. تو آپ نے یہ پہلے جب لگانے لگے تھے تو یہ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ بنے گا، وہاں پر تریاں بنے گی یا نہیں بنے گی؟ ہاں جی، یہ بہت اچھا کویسچن ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ گرم علاقے میں نہیں ہوتا. یہ سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے تریاں بھی بنائی ہیں، گرو بھی کر گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ اپنا لگانے سے پہلے ہم نے ایک کنال پہ لگایا تھا اس کو. تو اس کا ایکسپیریمنٹ ہم نے جب کیا تو ماشاءاللہ جو ہے نا اس نے تریاں بھی بنائی اور سائز بھی اچھا بنایا. تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک بڑے پیمانے پہ کاشت کرتے ہیں. اس سال ہم نے جو ہے نا 40 ایکڑ کے قریب لگایا ہے، اور نیکسٹ ایئر ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اسے کوئی 200 ایکڑ کے اوپر لگائیں اس کو، کیونکہ یہ ویرائٹی پاکستان میں کامیاب ہے. سائز جو ہے نا یہ نا سے بھی اس نے یہاں پہ اچھا بنایا ہے. تو یہ جو فیاض صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 200 ایکڑ پر لگائیں گے، کیا یہ بیج، یہی بیج آگے کام دے گا؟ یہ بیسک بیج ہے یا ہر دفعہ ہم کو چائنا سے ہی منگوانا پڑے گا؟ جی یہ بھی ایک بہت اچھا کویسچن ہے. یہ بیج جو ہے یہ ہیبرڈ نہیں ہے، مطلب آپ اس کو دوسری دفعہ بھی لگا سکتے ہیں، تیسری دفعہ بھی لگا سکتے ہیں، چوتھی دفعہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ چائنا میں جس فارم سے ہم نے لیا ہے وہ بھی اسی سیڈ کو پچھلے 10 سال سے لگا رہے ہیں، اسی سیڈ کو بار بار لگا رہے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اونین کی طرح جو ایک ہیبرڈ بیج ہوتا ہے وہ لگائیں، نیکسٹ ٹائم اس کا بیج بنا کے تو وہ اونین نہیں ہوتا. یہ وہ والا کوئی اس میں چکر نہیں ہے. یہ آپ اس کو نیکسٹ 2 سال لگائیں، 3 سال لگائیں، 4 سال لگائیں، مطلب لگاتے رہیں. اس میں سائز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، گروتھ میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہ ہم نے تقریباً سفر کیا ہے، ویسے میرا سفر تو بہاول نگر سے یہاں تک کا 330-35 کلومیٹر کا ہے، لیکن پہلے ہم منڈی بہاؤدین میں گئے، 300-400 کلومیٹر کر کے وہاں سے نکلے. تو میں تعارف کرانا پہلے بھول گیا تھا، یہ بھائی عمران گوندل صاحب ہیں، جی فارم ان کا فارم ہے منڈی بہاؤدین میں، اور چینل بھی اسی نام پر ہے. تو یہ ان کو ساتھ لیا اور بھائی فیاض صاحب کے پاس پہنچے ہیں. تو آپ باتیں ہیں کہ اس کو 1 ایکڑ میں کتنے من لگانا ہے اور 1 ایکڑ سے کتنی اوسط آتی ہے، اس کو بیڈ پر زیادہ سائز اچھا ہوگا یا فلیٹ زمین پر ہم لگائیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں عمران سے کہتا ہوں کہ وہ سوالات تھوڑے سے پوچھیں. جی بھائی فیاض، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ فرسٹ ایئر ہے جو بلک میں آپ نے لگایا، زیادہ لگا؟ ہاں جی، پاکستان میں ہمارا یہ جو ہے نا فرسٹ ٹائم ہم نے اتنی
मतलब एकड़ पे लगाया है, लेकिन चाइना में हमारे दोस्त हैं वो लगा रहे हैं, हमारे कुलीग हैं वो लगा रहे हैं, और उनके साथ हमारी पार्टनरशिप भी है। उधर हम जो है ना अपना 3 साल से लगा रहे हैं चाइना में। ये टोटल आपकी कितनी वैरायटीज हैं? ये हमारी 2 वैरायटी हैं, एक चाइना सफ़ेद है, चाइना वाइट, और दूसरा जिसको गुलाबी कहते हैं, और चाइना में इसको नॉर्मल वाइट कहते जो हैं। आप कह रहे हैं कि पिछले साल आपने एक कनाल लगाया था, हाँ ये जी। दोनों वैरायटी आपने ट्राई की हैं? हमने जो है ना ये गुलाबी लगाया था, और गुलाबी जो है ना वो कामयाब हुआ था, लेकिन इस साल हमने जो है ना वाइट भी लगाया, साथ में वाइट थोड़ा लगाया हमने, ठीक है। और गुलाबी जो है ना ये ज़्यादा लगाया। अभी जो वाइट आपने लगाया है वो पक गया, तैयार हो गया? वो बस कुछ जो हमने पहले लगाया था वो तैयार हो गया है, और उसका ये आप देख लें, ये साइज़ देख लें आप इसका माशाल्लाह। अच्छा, आपको ये डर था कि इसमें ऐसा हो सकता है कि तुरियां ना बने? हाँ, इसमें शुरू में बहुत सारी हमने वीडियोस देखी, कुछ लोग क्या शिकायत कर रहे थे कि ये जो है ना नीचे तुरियां कोई नहीं बनाता, तो शुरू में हम भी थोड़ा परेशान थे कि ये नहीं बनाएगा, लेकिन इसने अचानक से जो है ना तुरियां बनाई, और ये देखें माशाल्लाह इसका साइज़ ये चाइना से भी बड़ा है। डेट है कास्ट की, वो हाँ जी, कौन सी है? ये अक्टूबर में लगाया? अक्टूबर में हमने इसे स्टार्ट किया था, और तकरीबन अक्टूबर 25 तक हमने इसके फाइनल कर लिया था। अभी कितना टाइम और लेगा? ये जो है ना मज़ीद इसके बीज के मैच्योर होने में मैक्सिमम ये जो है ना अभी 15 से 20 दिन और लगेंगे इसको। अच्छा सर, 1 एकड़ में कितना बीज लगना चाहिए? इसका जो तुरी है, तुरी की शक्ल में कितना लगना? तुरी की शक्ल में ये है कि हमारे पाकिस्तान में लोग जो है ना वो 400 किलो लगाते हैं, 500 किलो लगाते हैं, उनकी एवरेज जो है ना वो 6000 से 7000 किलो में आती है, लेकिन हमने चाइना में जो लगाते हैं वो लगाते हैं 800 किलोग्राम पर एकड़, मतलब 20 मन। 20 मन लगाते हैं इसको। जब आप इसको 20 मन लगाएंगे तो पौधे बढ़ेंगे, इसके पौधे जब बढ़ेंगे इसकी एवरेज बढ़ेगी, प्लांट्स बढ़ेंगे, एवरेज बढ़ेगी, यील्ड ज़्यादा आएगी। तो चाइना में इसकी जो यील्ड है वो 10,000 से 12,000 किलोग्राम एकड़ से निकलता है। ये जो नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये एक छोटी सी तुरी सी जिसमें से 12 तुरियां निकली हैं। ये आप देखें, ये वाइट है, अभी ये तैयार हो गया है तकरीबन, तो उन्होंने बता दिया इसकी टाइमिंग भी, और बाकी भाई इमरान साहब पूछ रहे हैं उनसे इसका वक्त काश्त, इसकी बेड के मामले में। अच्छा सर, तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना में और यहाँ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में कुछ फ़र्क है? वहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे लो है, या एक जैसी काम है? देखिए, मैंने चाइना में बहुत सारे जो चाइनीज़ किसान हैं उनसे जब मैंने बात की, जब हम लगा रहे थे, वो कहते हैं कि आपका इलाका थोड़ा सा जो है ना गर्म है, लेकिन चाइना में जिस इलाके में ये लगता है उधर का और आज इधर का जो टेम्परेचर है, जो दर्जे हरारत है, उसमें कोई मामूली फ़र्क है। जब वहाँ पे ये मई के एंड में जो है ना ये हार्वेस्ट होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है ना 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री तक जो है ना वहाँ पे होता है, और यहाँ पे अभी आप देख लें 32-33 है। तो वो तो कहते हैं कि आपकी जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे बर्फ़ इतनी पड़ती है कि इस साल जो है ना वो चाइना में बहुत सारी जो गार्लिक की, थोम की जो अपना काश्त है वो मुतासर हुई है बर्फ़ की वजह से। तो हमारा जो ये टेम्परेचर है, यहाँ का एनवायरनमेंट है, मेरे ख्याल से ये बहुत आइडियल है, और रिजल्ट्स आपके सामने है कि इसने कितना अच्छा साइज बनाया है माशाल्लाह। अब ये मेच्योरिटी की तरफ सर, जा रहा है। आपने कौन कौन सी इसको खुराक दी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी ज़मीन जो है वो उसमें ये अच्छे से ग्रो हो जाए। या अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बखर में, तो यहाँ पे जो ज़मीन है ये थोड़ी रेतली टच है, मेरा टाइप है, पक्के वर्ड की जो ज़मीन है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे भी हो जाएगा? ये हमारा दूसरा जो प्लाट है ना, वहाँ पे हम हल चला रहे थे, तो वहाँ पे इतने पक्की ज़मीन थी, हल भी नहीं लगता था, वहाँ पे भी कामयाब है ये। तो ये जो है ना इस जनूबी पंजाब में आप कहीं भी चले जाएं, जिन ज़मीनों के ऊपर फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा लगा रहे हैं, वहाँ पे आप इसको खुराक ना भी देना पहली दफ़ा, फिर भी ये अच्छा साइज बनाएगा। तो चाइना में भी गर्मी होती है ऐसे इसी तरीके बिल्कुल, चाइना में भी इतनी गर्मी होती है, जिस इलाके में ये लगता है। चाइना में भी कुछ ठंडे इलाके हैं, कुछ गर्म इलाके हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना टेम्परेचर ये हमारा जिस तरह जनूबी पंजाब का है, और जिसको हम वहाँ से लेके आए हैं उसका और इसका टेम्परेचर में बस थोड़ा सा फर्क है। पाकिस्तान में बोला जाता है कि ये चैनी लेसन आ गया है, ऐसी मंडियों में होता है, बाजारों में फिर रहता है, क्या वो यही वैरायटी है या अलग है? वो उसकी सर एक और कहानी है। सीड और होता है, जो मंडी में बिकता है वो और होता है। मंडी में जब इसको लेके आते हैं तो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसके कुछ अपना कानून होते हैं कि इसमें कोई जरासीम ना चला जाए, कुछ और चीज ना चली जाए। वो इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर स्प्रे मारते हैं, ठीक है ना। उस स्प्रे के उसमें इसके अंदर
صلاحیت کرتا ہے تو وہ کچھ تریاں نہیں بناتا. دوسرا وہاں پہ اس کو تقریباً کوئی 6 مہینے کولڈ سٹوریج میں رکھتے ہیں -3 پہ. تو -3 پہ اگر اس کو لمبے عرصے تک رکھیں تو پھر اس کی جرمینیشن میں مسئلہ ہوتا ہے, اگتا نہیں ہے, پھر تریاں نہیں بناتا, پھر ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے, سائز چھوٹا ہوتا ہے, یہ مسئلے ہوتے ہیں. ہم نے ادھر کھیت سے اکھاڑ کے ادھر سے پیکنگ کروا کے کنٹینر میں ڈال کے ہم اس کو لے کے آتے ہیں. ہم نے اس کو لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ کسی بھی کولڈ سٹوریج میں نہیں رکھا -3 پہ. تو بھائی عمران یہی سب سے زیادہ فرق چل رہا تھا جو بھائی فیاض بتا رہے تھے. یہ پہلی دفعہ ہمیں آج معلومات ملی ہے کہ جو وہاں سے سیڈ آتا ہے جس کو لوگ لگانے کے لیے ہر وقت بازار سے لے کر خریدتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تریاں نہیں بنتی, تو وہ آپ کو بھائی فیاض نے اصل حقیقت بتا دی ہے. اور یہی بیج آپ 10 جو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا چائنا میں 10 سال سے یہ چل رہا ہے اور لے کر آئے ہیں سی, تو اس کا ہے آپ کی مرضی ہے, آپ نے چھوٹے بیڈ پہ لگانا ہے, بڑے بیڈ پہ لگانا ہے, فلیٹ زمین پہ لگانا ہے, کتنا بیج لگانا ہے, تو وہ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. آپ نے 12 من لگانا ہے, 10 من لگانا ہے, 15 من لگانا ہے, 20 من لگانا ہے. یہ بیج یہ جو تریاں ہیں یہ تو 20 من سے زیادہ لگ جائے گا تقریباً 1 ایکڑ میں. چونکہ یہ اس کا تریاں اس کی بڑی ہیں, جب آپ اس کو 20 من لگائیں گے تو آپ کا موسٹلی جتنا بھی آپ جس بیڈ کے اوپر بھی جائیں گے نا اس کو آپ اکھاڑیں گے تو بلب سارا ایک جیسا ہوگا. بڑی تریاں ہوں گی تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی بڑی تریاں ایک سائڈ پہ لگائیں, جو درمیان والی ہیں اس کو دوسرے کھیت میں لگائیں, جو سب سے چھوٹی والی ہیں اس کو الگ لگائیں, پھر اس طریقے سے یہ پکے گا. یہ ستمبر میں صحیح وقت نہیں ہے یا اکتوبر میں؟ ستمبر میں اگر آپ کے پاس چاولوں کی پرالی ہے آپ اسے 15 ستمبر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. جب یہ فروری کا اینڈ ہوگا, مارچ کا سٹارٹ ہوگا, یہ تیار ہو جائے گا, اس ٹائم گرمی بھی کوئی نہیں ہوتی. جو لوگ بھائی کہتے ہیں ابھی گرمی بڑھ جاتی ہے تو وہ گرمی بھی نہیں بڑھے گی. سپٹمبر کے آپ اس 15 ستمبر کو لگا دیں. ہمارا بھی لگا ہوا ہے سائڈ پہ تھوڑا سا لگا ہوا ہے, تو ہاں جی سائڈ پہ لگا ہوا ہے, لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو چاولوں کی پرالی جو ہے نا وہ زیادہ ڈالیں تو یہ 5-10 دن میں یہ اپنا نکل آئے گا. آج چاولوں کی پرالی ڈالی ہے تو آپ نے گوڈی نہیں کروائی نا؟ بالکل ایک دفعہ بھی گوڈی نہیں کروائی. ہم نے اس کو لگا کے اوپر ہدف سپرے کی ہے تو 40-50 دن تک تو جو گند آیا بھی نہیں ہے. اوپر ہم نے پھر اس کے پرالی ڈالی تھی لیکن تھوڑی ڈالی. تیاری کی تھی اس وقت کیا ڈالا تھا اس کے نیچے؟ زمین کی تیاری میں ہم نے اسے 1 بوری جو ہے نا وہ زرخیز پلس ڈالی تھی اور 1 امونیم سلفیٹ کی. بعد میں ہم جو بھی پانی اس کو دیتے رہے ہیں 15 کلو کھاد, 10 کلو NPK یا مطلب 2 پیکٹ سلفر کے, اور 1-2 دفعہ ہم نے ہیومک ایسڈ بھی اس کو دیا ہے. تو پانی کتنی بار لگاتے رہے ہیں؟ پانی جو ہے ہم نے اس کو تقریباً 1 مہینے کا وقفہ رہا ہے ہمارا. 1 مہینے کا. کھاد تو آپ نے بالکل کم دی ہے. کھاد ہم نے اس کو کوئی 2 بوری. اگر زیادہ اس کو خوراک دی جائے جیسے پاکستان میں 2 بوری DAP جیون کو 2 بوری DAP, پوٹاش, سلفر, تقریباً کافی ساری جو دی جاتی ہیں. آپ کوشش کریں جتنی بھی کھاد دینی ہے نا, چائنا والے ایک دم ڈال دیتے ہیں, شروع میں ڈال دیتے ہیں. آپ اس کو بعد میں 10 کلو دے دیں, تھوڑی سی کھاد دے دیں تو یہ ریڈی. اگر زیادہ کھاد دیں گے یہ خراب ہو جائے گا, چائنا میں بھی خراب ہو جاتا ہے. ہاں آپ اس کو درمیان میں کھاد نہ, ہاں SOP دے دیں اس کو, پوٹاش جو ہے وہ اینڈ پہ آپ اس کو دے دیں. شروع میں جتنی کھاد زیادہ ڈالیں گے بعد میں کچھ بھی نہ دیں تو یہ جو ہے نا اپنا سائز پورا بنائے گا. تو یہ چائنا والے کتنی کی دیتے ہیں خوراک؟ وہ تو کیونکہ ان کی زمینوں پہ 20 سال سے مسلسل لگ رہا ہے, وہ اگر کھاد نہ دیں نا تو ان کی پروڈکشن نہیں ہوتی. ہماری پاکستان کی جو زمینیں ہیں اس پہ تو پہلی دفعہ لگ رہا ہے. آپ اسے 2-3 مرتبہ جتنی بھی کم سے کم کھاد دیں گے یہ سائز پورا بنا لے گا. یہ ہمیں چائنیز نے بتایا, ان کا جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے. جو یہ آپ کہہ رہے تھے یہ ہر پودے سے نکلنا ضروری ہے اس کا, یہ جب نکلے گا ہر پودے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فصل کامیاب ہو گئی ہے. اگر یہ سکیپ اس کا نہیں نکلے گا تو وہ جو ہے نا پھر نیچے اس کا تری نہیں بنے گی. نہیں یہ جو آپ نے ویرائٹی لگائی ہے اس میں تو نکلنا پھر مسٹ ہے نا؟ مسٹ ہے. یہ ہمارا کوئی نکلا ہوا ہے کوئی 20 سے 30 ہزار کلو نکلا ہوا ہے. 20 سے 30 ہزار. ہاں جی. تو آپ کے یہ جو ڈیرا ہے سی جو رکھا ہوا ہے سی, کیا یہ سیل کے لیے بھی ہے؟ یہ سیل کے لیے بھی ہے. یہ چائنا میں, پاکستان میں تو یہ ہوتا نہیں. پاکستان میں یہ چائنیز لوگ جو ہے نا وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. آپ ایک طرف بکرا رکھ دیں بنا کے سجی ٹائپ, اور ایک طرف یہ سبزی بنا کے رکھ دیں, یقین سے کہتا ہوں وہ یہ کھائیں گے, بکرا نہیں کھائیں گے. کوئی آدمی ہم سے لگائیں گے, ہم آگے لگائیں گے, ہم بھی لگائیں گے, باقی بھی لگائیں گے, تو یہ ہم تو نہیں چائنا بھیج سکتے؟ آپ بھیج سکتے ہیں, ہم ہیں, ہم سے رابطہ کریں. اور ہماری جو ہے نا آپ اسے ملیشیا میں بھیج سکتے ہیں, آپ اسے انڈونیشیا میں بھیج سکتے ہیں, آپ اسے چائنا میں دوبارہ بھیج سکتے ہیں. اس ٹائم جو ہے نا چائنا کا جو گارلک آتا ہے وہ آتا ہے مئی کے اینڈ میں, جون میں آتا ہے, تو ان کا سکیپ بھی جو بعد میں نکلتا ہے, ہمارا پہلے نکل جاتا ہے. ناظرین آپ نے یہ مکمل طور پر ویڈیو سن لی ہے اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے اس کا سائز بھی کتنا ہے, اور اس کے جو سکیپ نکلتے ہیں وہ بھی سیل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ تیار ہے. اور ستمبر کے مہینے میں لگائیں تو انشاءاللہ یہ مارچ کے پہلے ہفتے, مارچ کی 15 تاریخ تک آپ اس کو ہارویسٹنگ اس کی کر سکتے ہیں.
तो आप खुद देख लें, जो आप पहले देख रहे थे पाकिस्तान में जो आ रहा था हरनाई के नाम पर था, तो वो यहाँ से उसका ये ना ये खुला होता है तमाम का तमाम यहाँ से। ये देखें, ये ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि जीवन, लेकिन जीवन वाले दोस्तों माफ़ करना, आप ये ना कहना कि जीवन के साथ में इसको मिला दिया है। तो ये देख लें, ये कौन आदमी है इसको महसूस करेगा कि ये जीवन है या बाकी है सी। तो लेकिन इसके पौधे की शेप अलग है। आप देखें, ये पौधे आपको दिखा रहे हैं सब के सब। और उसके बाद स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सअप भी होगा, दूसरा भी होगा। आप जिस भाई को चाहिए ये बीज, वो राब्ता कर सकता है इसको आगे लगाने के लिए। हाँ, ताज़ा ये फ्रेश हालत में भी आप ले सकते हैं, अभी टाइम है, और जब ड्राई हो जाएगा तो ड्राई में भी ले सकते हैं। तो मैं फयाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये वैरायटी लाकर पाकिस्तान में मुतारफ़ कराई, ताकि हमारे किसानों को सबसे पहले अपने लिए और उसके बाद किसानों के लिए साफ रहे जी। अगर मुझे फ़ायदा इसका होगा तो मैं आगे लोगों को इसको प्रमोट करूँगा, अगर ना होगा तो कैसे करना है इसी। तो मैं फिर दाद देता हूँ फयाज साहब को। ये डॉक्टर साहब हैं, चाइना में रहते हैं, 10-12-15 साल हो गए इनको, उन्होंने वहाँ गुजार रहे हैं और अब आए हैं। तो जब ये आए थे, हमारा इनसे रब्ता था, तो हम इनकी फील्ड पर इन्होंने दावत दी तो हम आए। आज देखा ये 40 एकड़ लगा हुआ है, आप देख लें ये सामने। और इसके साथ साथ आप आगे और कुछ बहुत सारी वैरायटियाँ लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। प्याज की भी होंगी, कुछ और चीज़ें भी होंगी, वो वक्तन फ़वक्तन हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फयाज साहब का जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे फार्म पे आए, ये आपकी मोहब्बत है, इतने दूर से है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।